فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس آگے اس صورت کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اس پارے کا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ وہی قبلے کی بات آگے بڑھ رہی ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو آپس میں بڑا شور شرابہ مچا اور چیمیں گویاں شروع ہوئیں، آپس میں گفتگو ہوتی تھی مجالس میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ کہ دیکھو ہر قوم کا کوئی نہ کوئی رخ ہوتا ہے جس کی طرف وہ عبادت کرتی ہیں۔ تو اگر مسلمانوں نے اپنا کوئی رخ اختیار کیا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ڈسکس کیا جائے، اور مسلمانوں کو اللہ نے کیا ترغیب دی فاستبقوا الخیرات کہ دیکھو کسی معاملے میں بحث مباحثہ کر کے اپنا وقت ضائع کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، وہ کام کرو جس کا تمہیں فائدہ ہو۔ وہ کام کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات کہ نیک کاموں میں تم اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ مطلب یہ کہ ان باتوں میں بحث مباحثے سے تمہارا جو وقت ضائع ہوگا وہی وقت اگر تم نیک کاموں میں لگاؤ تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ اور یہ نصیحت ہم سب کے لیے ہے۔ بہت سے لوگ بیچارے سیاسی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور گھنٹوں سیاست میں گزار دیتے ہیں اور اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، اور اگر وہی وقت اللہ کی یاد میں، قرآن کی تلاوت میں، نیک اعمال میں گزرے تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ تو وہ نصیحت اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں فاستبقوا الخیرات کہ دیکھو تم اپنے آپ کو نیک کاموں میں آگے بڑھاؤ، اور اس طرح بلا وجہ جو ہے بحث و مباحثہ میں اپنا وقت ضائع کرنے کی کوشش نہ کرو۔ پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے نبی جی آپ جہاں بھی جائیں گے اب آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف مدینہ کے اندر رہ کر حکم ہے، بلکہ کبھی آپ کو سفر پر جانا ہو تو بھی یہی حکم ہے۔ تو اس سے پتہ چلا مسلمان دنیا کے کسی گوشے میں ہو، سفر میں ہو، گھر میں ہو، جہاں بھی ہو، تو ہمیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اب دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، یہاں یہ اللہ کہہ رہے ہیں شطر المسجد الحرام کہ عین قبلہ کی طرف منہ کرنا تم پر لازم نہیں ہے، بلکہ قبلہ کا رخ اپنانا ضروری ہے۔ اس لیے اگر تھوڑا بہت کوئی انچ دو انچ کا فرق ہو بھی جائے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنا یہ اصل میں حکم ہے، اور اسی کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ کہ دیکھو میں نے تو تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کیا ہے اور تمہیں ہدایت دی ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي اب تم ان لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ مسلمانوں کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ وہ اگر باتوں سے اور سازشوں سے تمہارے اوپر کچھ اعتراضات کریں بھی تو تم ان سے ڈرو نہیں، تمہیں ان سے کیا لینا دینا، تم اپنے اللہ کے بندے ہو، اس کی عبادت کرو، تو ان سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے باہر کوئی دھمکیاں دے رہا ہو تو باپ اپنی اولاد کو کہتا ہے بیٹا تم ان سے کیوں ڈرتے ہو، مجھ سے ڈرو میں خود ان کو دیکھ لوں گا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ آگے کما ارسلنا فیکم یہاں پر بھی ایمان والوں کو اللہ نے انعام کا ذکر فرمایا کہ جہاں میں نے تم پر اور انعامات کیے یہ بھی تو میرا انعام ہے کہ میں نے اپنا رسول تمہارے اندر بھیجا، وہ میری آیتیں پڑھتا ہے، تمہارے دل کی صفائی تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ احکامات بتاتا ہے جو تمہیں نہیں معلوم۔ ظاہر ہے کسی کو کیا معلوم ہو سکتا ہے، وحی کا علم تو نبی ہی کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انعامات کا یہاں سلسلہ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اس رکوع کی آخری آیت فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اللہ کہہ رہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ یہ بہت عجیب بات ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے انا معہ اذا ذکرنی کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں، اور وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں کے مجمع میں یاد کرتا ہوں، وہ دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتے میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ کی یاد گویا کہ بندے کا اللہ کے ہاں ذکر ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر، اس کی یاد میں بہت زیادہ انسان کو اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ اور ایک بات یہ اچھی طرح سمجھ لیں، ذکر کا مقصد اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کو یاد رکھنا ہے۔
یعنی اللہ کو یاد کرتے کرتے وہ وقت آ جائے کہ اللہ یاد رہنا شروع ہو جائے، یہ اصل میں ذکر کا مقصود ہے۔ تو ذکر سیڑھی ہے اللہ کے دھیان اور توجہ کو اپنے دل میں قائم کرنے کے لیے، اسی لیے ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہنا چاہیے اور یہی انسان کی زندگی کا مشغلہ ہو جانا چاہیے۔ ایک صحابی کو حضور علیہ السلام نے وصیت فرمائی اور یہ فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے، اور وہ نصیحت ہمیں بھی ہے۔ آگے فرمایا کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کیا مطلب کہ تم میری شکر گزاری کرو، میری اطاعت کرو، میری نافرمانی نہ کرو، یا میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو۔ اب دیکھیں اللہ اتنا ہی کہہ دیتے میرا شکر کرو تو اس کی ضرورت تو نہیں تھی، جب شکر کرے گا تو ناشکری تو نہیں ہوگی نا، لیکن خاص طور پر فرمایا وَلَا تَكْفُرُونَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نعمتوں سے وَاشْكُرُوا لِي، میری اطاعت اور فرما برداری پر کوشش کرنا، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری نعمتوں سے کہیں میری نافرمانی کی کوششیں نہ کرنا۔ میں نے پیسہ دیا نعمت ہے، نیک کاموں میں لگانا، برے کاموں میں نہیں۔ میں نے وقت دیا نعمت ہے، اچھے کاموں میں صرف کرنا، برے کاموں میں نہیں۔ تو یہ وَلَا تَكْفُرُونَ کا معنی ہے۔ دوسرا علماء فرماتے ہیں اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَاشْكُرُوا لِي، اللہ فرما رہے میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور اس شکر پر پھر قائم رہنا، کہیں پھر نہ جانا، یعنی شکر 2-4 دن کے لیے نہیں ہے، موت تک کے لیے اس کام کو کرنا ہے۔ اب اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ہر نعمت کو اس کی صحیح جگہ پر لگانا، یعنی وہاں خرچ کرنا جہاں اللہ کی چاہت ہے۔ آنکھ اللہ نے دی، اس سے صحیح دیکھیں گے آنکھ کا شکر ادا ہو گیا۔ زبان اللہ کی نعمت ہے، صحیح بولیں گے زبان کا شکر ادا ہو گیا۔ اور اگر غلط دیکھا ناشکری ہو گئی، غلط بولا ناشکری ہو گئی۔ تو اللہ کی ہر نعمت کو اللہ کی چاہت پر لگانا یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں اگر صرف یہی سمجھ لے آدمی کہ یہ نعمت میرے اللہ نے مجھے دی ہے، یعنی اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دے، تو اس سے بھی انشاءاللہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ تو بہرحال شکر گزار بن کر رہنا، ناشکری نہ کرنا، یہ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ تو اس مطالبے کو پورا کرنے کی ہمیں بھی فکر کرتے رہنا چاہیے۔